شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب تعریفیں اس رب کریم کے لیے سزاور ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل ایمان جیسی قیمتی چیز سے نوازا گیا۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے عنوان وجود عورت اور اس کا مقام اسلام میں، اس کے تحت 2 ویڈیو آپ حضرات تک ارسال کر چکا ہوں۔ اس کی تیسری کڑی کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح باتوں کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اس پر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی مذہب نے نہیں دیا تھا۔ جب عورت ماں کی شکل میں آتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیا کرو۔ جب یہی عورت ایک بیٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رحمت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں 3 سے زائد بیٹیاں ہوں اور ان کے والدین ان کو شریعت کے حدود میں رکھ کر ان کی پرورش کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کی آخری حدیں یعنی ان کی امانت ان کے شوہروں تک سپرد کر دیں گے تو والدین کو جنتی ہونے کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ والدین جنتی ہوں گے، اور خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جب یہی عورت ایک بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ بیوی شرعی حدود میں رہ کر اپنے شوہر کی ہر مان کر اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر زندگی بسر کرتی ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ بیوی جنتی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتے تو اس بیوی کو اجازت دیتے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، یہ عورت کے اقسام ہیں جو اسلام نے انہیں ایک مبارک مقام عطا فرمایا ہے۔ میں اس موقع پر ان اجسام پر تھوڑی جو ہے روشنی ڈال کر ان کی فضیلت کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ماں ایک انمول چیز ہے۔ اگر یہ ایماندار ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کی شریعت کے طور پر دیکھ بھال کر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے نبیوں کو پیدا فرمائے ہیں، ان کے بدن سے اولیاء اللہ کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، ان کے بدن سے
صحابہ پیدا ہوئے، تبع تابعین پیدا ہوئے، نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک ماؤں کے بطنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کی شروعات سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حد تک، اور ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماں کے بطن سے ہوتی ہے، جو نیک ماؤں کے فہرست میں شمار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اگر ماں نیک ہو، دین کی پابند ہو، توحید پرست ہو، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر اپنا ماتھا نہ ٹیکتی ہو، تو ایسی اولاد دنیا کے اندر وہ جنم دیتی ہے جسے دنیا دیکھ کر رشک کرتی ہے، جسے دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں آئے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ساری دنیا کے اندر دین کا ڈنکا بجایا، ساری دنیا کے اندر اپنے وقت کا کلمہ جو ہے لوگوں کے اندر عام کیا، اور جب باری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو ان کے والدہ محترمہ بی بی آمینہ کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ وہ کتنی خوش نصیب ہوگی جو ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیشانی پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم اللہ نے رکھا، منتقل فرمایا تھا۔ وہ اتنی مبارک ماں جن کے بدن سے ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا جو ہے رحمت للعالمین دنیا کے اندر مبعوث ہوا اور ساری دنیا کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اسی طرح سے نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کا جو ہے ذکر آتا ہے۔ میں مختصر انداز میں 2-3 حضرات کے نام لیوا کرتا ہوں جو آج ولیوں کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کر پکارا جاتا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کی طرف نگاہ دوڑائی جائے تو جب ان کے والد حضرت ابراہیم، ان کے والد کا نام حضرت ابراہیم تھا، جب وہ باغ کے اندر مزوری کرتے رہے صرف ایک سیب کھانے کی بنا پر، اپنی جو ہے ندامت کے لیے آخری مرحلے میں اس باغ کا والی نے کہا کہ آخری وقت ایک شرط کو پورا کرتے جاؤ، میری بیٹی آنکھوں کی اندھی، کانوں کی بہری، ہاتھوں سے لولی، پیروں سے معذور، ایسی بیٹی سے تم نکاح کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے مان لیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، قربان جاؤ اس ماں پر، اس بیٹی پر۔ کیا مطلب تھا؟ اس باپ نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے معذور ہے آج دنیا میں ایسی کوئی ماں جو اس کے مشابہ چلے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس کا مطلب تھا کہ جب حضرت مختصراً اس کا مطلب تھا کہ وہ ماں زندگی کے اندر کبھی جو ہے غلط غیر محروم پر نگاہ نہ ڈالی ہو، اس لیے اس کے باپ نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے۔ وہ ماں جو اپنی پوری زندگی میں کبھی گانا بجانا فحش باتیں اپنے کانوں میں سنا نہ ہو، اس لیے اس کا باپ نے کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، اور اس نے کہا، ان کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی ہاتھوں سے للی ہے۔ اس نے پوری زندگی میں کبھی ان ہاتھوں سے جو ہے غیر محروم کو نہ چھویا ہو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس ماں کی تعریف کو دیکھو۔ اور اس کے باپ نے، ان کے باپ نے کہا کہ میری بیٹی پیروں سے معذور ہے، اس لیے کہا کہ آج تک جب وہ ہوش سنبھالی ہے، آج تک میری بیٹی کبھی جو ہے غلط راستے پر پیر نہ رکھی ہو۔ قربان جاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں پر، ان کے بدن سے ولیوں کا سردار پیدا ہوتا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ماؤں کے قدموں کے تلے جنت رکھا ہوں۔ وہ ماں جو توحید پرست ہو، جو دیندار ہو، اللہ کی مان کر دنیا میں چل رہی ہو، ان کے بدن سے اولیاء اللہ کو اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری مثال حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، جب وہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اے ماں تمہارا بیٹا ٹیپو سلطان انگریزوں سے جو ہے جنگ ہار گیا، تو ماں نے کہا نہیں ہار سکتا میرا بیٹا، مجھے اس اللہ کی ذات پر یقین ہے، میرے بیٹے کو میں نے تہجد پڑھ کر قرآن کی آیتوں کو جو ہے پڑھتے پڑھتے میں نے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا سینہ تھا اس ماں کا، کیا خول تھا، کیا درد دین تھا ان کے اندر، کیا محبت تھی نبی کی، کیا عشق تھا اللہ سے، ایسے اولاد کو جنم دیا کہ جو ہے حکومت کی ولاہنا صفات پر ولی بن کر اس دنیا کے اندر بادشاہت بھی بنائی، اور ان کا نام شہر میسور رکھا، اور رحمت اللہ علیہ بن کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، یہ ماں کی صفات ہے، ماؤں کی صفات ہے۔ اگر ماؤں نیک ہوں گے تو اس گھر کا ماحول جنت ہوگا بہر کیف۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، دوسری صفت پر آئیے۔ بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو وہ جو ہے رحمت ہے، بیٹی ان کے لیے رحمت ہے۔ کب رحمت ہوگی؟ بیٹی موبائل ہاتھ میں لے کر اسکوٹی پہ چل کر غیر مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی بیٹی رحمت نہیں ہے۔ وہ بیٹی جس کے والدین اسے گھر کے چار دیواری میں رہ کر تعلیم دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، فلاسفر بناؤ، لائر بناؤ، شرط ہے کہ تم دین کا دائی بناؤ، اس کے ہاتھ میں اسکوٹی تھمانے سے بہتر ہے قرآن مجید کو تھماؤ، اس کے ہاتھ میں موبائل تھمانے سے بہتر ہے ساستہ کی حدیثیں تھماؤ، صحابہ کے صحابیات کے اوصاف اس کے سامنے بیان کرو، جب جا کر تمہاری بیٹی تمہارے لیے رحمت بنے گی۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، وہ بیٹی رحمت ہے، وہ بیٹی نہیں کہ جو ہے مردوں کے باشباں جا کر جو ہے جماعت میں نماز پڑھے، یہ بیٹی نہیں رحمت ہے۔ بیٹی وہ ہے گھر کے چار دیواری میں رہ کر اللہ کی حدود، جس نے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کہا کہ گھر کے چار دیواری میں رہا، والدین کی خدمت کر، والدین کی مان، شریعت کے تحت چل، قرآن شریف کی تلاوت کر، نمازوں کی پابندی کر، احادیث کا مطالعہ کر، صحابہ کو مان، صحابیات کے قصوں کو اپنے زندگی میں لا، تابعین کو مان، اربعین خلفائے راشدین کی مان کر چل، اماموں کی مان کر چل، علماء اکرام کی مان کر چل۔ اس بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ جب ایک بیٹی ایک گھر کے اندر رحمت ہوگی، اس کا پورا پریوار رحمت بنے گا، دیندار بنے گا۔ اس بیٹی کی طرف سے بھائی دیندار ہوگا، اس بیٹی کی طرف سے اس کی چھوٹی بہن دیندار ہوگی، اس بیٹی کی طرف سے اس کے گھر کے اطراف کا ماحول دیندار ہوگا، محلہ دیندار ہوگا، معاشرہ دیندار ہوگا۔ معاشرہ جب دیندار ہوگا تو جو ہے اس کا جو ہے گاؤں دیندار ہوگا، اس کا گاؤں سدھرے گا تو جو ہے اس کا شہر سدھرے گا، اگر اس کا شہر سدھرے گا تو پورا ملک سدھرے گا، پورا ملک سدھرے گا تو پوری کائنات اس کے بیٹی کے تحت سدھرے گی، جبکہ بیٹی جو ہے رحمت بنے گی، ورنہ وہی بیٹی زحمت بنے گی۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، جبکہ وہ دین کے ماحول میں ہو، توحید کی پرست ہو، اللہ کی مان کر چل رہی ہو، اللہ کے گھر کی چار دیواری میں رہ کر دین کے راستوں پہ چل رہی ہو، وہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے۔ وہ بیٹی دوسروں کے لیے دین کو لانے کے لیے باعث بنے گی، اس سے جو ہے اس کی بہن دیندار بنے گی، بہنوں کے اندر دین آئے گی، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو جو ہے دین کے اندر ملوث کرے گی، جس طرح سے آدھی دنیا کا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ ان کی بہن نے بنی۔ کون تھی وہ؟ بھی ایک عورت تھی، ایک عورت بہن کے روپ میں اللہ نے ان کے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین میں لانے کا ذریعہ بنایا۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے بہت سارے دینی واقعات موجود ہیں. میں مختصر انداز میں ایک ایک کی جو مثال دیتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو بیٹی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کس طرح سے کی، ان کی حیا کا کیا کہنا، ان کے جمال کا کیا کہنا، ان کی تعلیم کا کیا کہنا ہے. دنیا کے اندر کسی کی ماں کی بیٹی ان کے مثال چل سکے، وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہ ان کے بال زلف مبارک کو ان کے بیٹوں تک نہیں دیکھا. اتنا پردہ، اتنا حیا، اپنے گھر کی چار دیواری چھوڑ کر کبھی قدم باہر نہ رکھا. اے غیر مخلد کے ماننے والو، جسے آج تم نے عورتوں کو مسجد تک گھسیٹ کر لے جا رہے ہو، سنو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ کہانی جنہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے زلف مبارک کو کسی غیر محرم کی عورت تک نہیں دکھایا گیا. آج عورتوں کو جو ہے مسجد کی زینت بنانے پر تلے ہوئے ہو. بہرے کیف میں اس کے تعلق سے بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو بیٹی کے تعلق سے بات کر رہا تھا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی اس حیا کو دیکھو. روز قیامت جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو پلسرات پر چلنے کے لیے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے اے فرشتو نگاہ نیچے رکھو، آج میرے محبوب کی بیٹی پلسرات پر چل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حیا تھی بیٹی کے اندر، یہ شان تھی بیٹی کی. کہاں گئی آج وہ بیٹی؟ وہ کہاں گئی وہ مائیں، دین کی مائیں؟ وہ کہاں گئی وہ بیٹیاں؟